بحقی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور کے ہمراہ تہامہ کے ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا اور ہیم لاقیس کا اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیری اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے دوست و اقربا سے بدسلوکی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کیا، حضور مجھے ملامت نہ فرمائے، اس لیے کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کے مسجد میں رہا ہوں، اس سے پہلے ان کے بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق کے ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص اور سورہ اذا الشمس کی تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کے متعلق پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ جزاک اللہ۔